بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے، جس کا آغاز ابھی ہو چکا ہے۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی تعظیم کرنا ہے، چونکہ اس مہینے کو اہل عرب شہر اللہ کا مہینہ کہتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف نسبت اس مہینے کی تشریفی ہے اور اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام رجب رکھ دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات غیاث اللغات میں موجود ہے۔ اب اس مہینے کے فضائل کیا ہیں تو ارشاد باری تعالی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان 4 حرمت والے مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ 181، حدیث نمبر 4662، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان 4 مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور منہا 4 حرم کی تفسیر فرماتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام اور ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں اب بھی باقی ہے۔ اب ماہ رجب کے مسائل کیا ہیں؟ تو ماہ رجب کے حوالے سے لوگ مختلف قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات شب معراج، تو 27 رجب کی رات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس رات کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، جبکہ بعض روایتوں میں رجب کا، بعض میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو بے شک وہ خاص رات واقعی بڑی فضیلت والی تھی، لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی رات کو حاصل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سالوں کے درمیان کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے معراج کی رات کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ لہذا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران اور وفادار صحابہ کرام نے کی ہے، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ چنانچہ اس رات میں عبادت کے لیے ایک خاص اہتمام کرنا بدعت ہوگا۔ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ بھی کہتے ہیں،
کہ جس کی فضیلت 1000 سال کے روزوں جتنی ہے، اور اسے بہت فضیلت والا روزہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں صحیح سند سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس باب میں ملاحظہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اپنے دور خلافت میں پتہ چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرمایا کہ میرے سامنے کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ روایت کنز المال میں ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ چنانچہ سیرت طیبہ اور تحامل صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس دن بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی ممانعت نہیں، لیکن سنت، مستحب یا زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز، تیسری چیز جو بدعت ہے اور انتہائی گناونی اور کبھی بدعت ہے، وہ کنڈوں کا اہتمام ہے۔ ماہ رجب میں ایک رسم حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ در حقیقت یہ رسم صحابہ دشمن لوگوں کی ایجاد ہے، روافض کی۔ جس وقت کاتب وی امیر المومنین خال المسلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا المناک ثانیہ پیش آیا تو دشمنوں نے اپنی دیرینہ خواہش پوری ہونے پر خاموشی سے مٹھائیاں تقسیم کی۔ ابتداءً اس خوشی کو مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی، پھر اس راز کے فاش ہونے کے خطرے کے پیش نظر اس رسم کو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا گیا، حالانکہ اصولی طور پر اس تاریخ کو نہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی مناسبت ہے، اس لیے کہ 22ویں رجب نہ حضرت جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے نہ ہی تاریخ وفات۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری میں یا 83 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات شوال سن 128 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب 22ویں رجب حضرت معاویہ کی تاریخ وفات ضرور ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب سیدنا حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں دشمنان اسلام کی طرف سے منائی جاتی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رسم سے بہت دور رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ نہایت برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کسی رات یا کسی دن کی کوئی مخصوص عبادت کرنا یا کسی دن کے روزے کو خاص اہتمام کے ساتھ مسنون سمجھ کر رکھنا شرعاً بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔